بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ والدین بچوں کے غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور غصے کے بچوں کی زندگیوں پر کیا کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی چائلڈ اینگر مینجمنٹ سسٹم۔ غصہ ایک انسانی فطرتی ایموشن ہے۔ جب انسان پر غصہ طاری ہوتا ہے تو انسان اپنے جسم اور دماغ پر کنٹرول کو کھو دیتا ہے۔ ایک بادشاہ ایک دفعہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہیروں کی ایک تھیلی تھی۔ اس نے بھری مجلس میں یہ اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس تھیلی میں سے اصلی اور نقلی ہیروں کو الگ کر دے۔ تو اسی مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ کام کر دوں گا۔ بادشاہ نے ہیروں کی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دی اور وہ شخص لے کر اس تھیلی کو تھوڑی دیر بعد دھوپ میں گیا اور واپس آیا تو اس نے بالکل ٹھیک طرح سے اصلی ہیروں کو نقلی ہیروں سے الگ کر دیا تھا۔ بادشاہ اس کی ذہانت اور فطانت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اس شخص سے کہا، اے دانا شخص، اتنے کم وقت میں تم نے کیسے اس ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا ہے؟ وہ شخص بولا، میں نے ان ہیروں کو بار دھوپ پہ رکھا، جو ہیرے نقلی تھے وہ فوراً گرم ہو گئے، چونکہ اصلی ہیرے فوراً گرم نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح بچوں اور لوگوں میں وہ ہیرے ہوتے ہیں جو اپنے جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس دنیا میں کامیابی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے اور عزت، دولت، شہرت ان کے قدموں پہ آ کرتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو بچے تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا شروع ہو جائیں، غصے ہونا شروع ہو جائیں، اور اگر یہ ان کی زندگی کی عادت بن جائے تو پھر مستقبل میں ان کی کامیابیوں کے سامنے کی دیوار بن جاتی ہے۔ ایسے بچوں کے مستقبل میں ازدواجی تعلقات اچھی طرح سے نہیں چل پاتے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، فیملی ممبرز کے ساتھ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اگر وہ کسی آفس میں ہو یا کسی ایگزیکٹو پوسٹ میں ہو یا کسی بزنس میں ہو، ہمیشہ مشکلات ان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ اور پھر اس غصے کے صرف معاشی اور معاشرتی نقصانات نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی صحت پر، جسمانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کی دل کی بیماریوں کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ انسان کے نظام ہاضمہ پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں غصے کو کنٹرول رکھیں، کیونکہ مستقبل میں یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج کل والدین اس وجہ سے پریشان ہیں۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ آج کل بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور والدین کے لیے وہ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے آج میں ایسے 5 طریقے لے کر آیا ہوں۔ اگر والدین ان کو فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے تو اپنے بچوں میں غصے کی عادت کو ختم کر سکتے ہیں یا پھر کم سے کم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز وہ گھر کا ماحول ہے۔ جب بچہ گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے اور اسی کو کاپی کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اس کا والد اس کی ماں پر غصے ہوتا ہے، والدہ خاموش ہو جاتی ہے اور معاملات سدھرنے لگتے ہیں، پھر کسی دوسرے موقع پر اس کی والدہ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جو والد حضور کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا، والد اس کی والدہ کو پھر غصے ہوتے ہیں، والدہ خاموش ہو جاتی ہے، بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر بالآخر بار بار دیکھنے کے بعد وہ اس چیز پر آ جاتا ہے اور اس چیز پر اس کا ایمان ہو جاتا ہے کہ گھر میں جب بھی کوئی بات منوانی ہوگی، کوئی بھی اپنا مطالبہ تسلیم کروانا ہوگا تو اس کا واحد حل غصہ اور ناراضگی ہے۔ پھر وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر غصہ ہونا شروع ہو گیا ابتدا میں، پھر وہ رکے گا نہیں، ایک نہ ایک دن اپنی ماں کو دھمکانے لگے گا اور بالآخر وہ اپنے باپ کے سامنے ایک نہ ایک دن کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے چونکہ اس نے گھر کے ماحول سے سیکھا ہی ایسا ہے، اس لیے جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نارمل زندگی گزاریں، غصے اور جذبات پر قابو رکھنا سیکھیں، انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں غصے کا کم سے کم استعمال کریں یا غصے کو گھر سے نکال باہر پھینکیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ بار بار غصے ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہو رہا ہے، تو ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی۔ ان وجوہات کو تلاش کریں، کہیں سکول میں کسی سبجیکٹ میں وہ کمزور تو نہیں ہے، سکول میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی اس کے
فرینڈز میں، دوستوں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یہ گھر میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے جو اس کے غصے کے سبب بن رہی ہے۔ اس لیے فوراً جو سبب، جو ریزن ہو اس کے غصے کو، اس کو تلاش کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے، بچہ آپ کا بار بار غصے نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز، آج میڈیا کا دور ہے، اس بات پر غور کریں کہ آپ کے بچے کوئی ایسی ویڈیو نہ دیکھیں، ایسی گیمز نہ کھیلیں، ایسے کارٹون نہ دیکھیں، ایسے ٹی وی پروگرام سے دور رہیں جن میں گھریلو تشدد ہوتا ہو، مار پیٹ ہوتی ہو، کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سرچ انجن پر، ٹی وی کے ریموٹ پر کچھ نہ کچھ اپنا کنٹرول رکھیں تاکہ بچے وہ دیکھ سکیں زیادہ جو ان میں اچھی عادات ڈیولپ ہونے کا سبب بن سکتی ہوں، اور وہ ان چیزوں سے بچائیں جو ان میں بری عادات پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہوں۔ تو اس لیے والدین کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ سچویشن کو چینج کریں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دو بچے باہم لڑ رہے ہیں اور ایک گیند پر لڑ رہے ہیں، تو دوسرے بچے کو کوئی اور ایکٹیویٹی اس کے لیے جو ہے نا وہ تلاش کر لیں، یا اس کو نئی گیند لا دیں تاکہ وہ ریزن ہی ختم ہو جائے جس وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کار کی پچھلی سیٹ پر دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک کسی کو کھلونا دے دیں تاکہ یہ غصہ اس کی عادت، اس کی زندگی کی عادت نہ بن پائے۔ اور اگر اسی طرح بچہ جب اپنے روم میں جاتا ہے تو کسی چیز کی وجہ سے وہ غصے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس چیز کو اس کے روم سے ہٹا دیں اور اس کے روم کی ترتیب کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ بچہ غصے نہ ہونے پائے جب وہ اپنے روم میں جائے۔ اس طرح سے سچویشن کو چینج کر دینے سے بہت ساری عادات بچے کی خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پانچویں اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جب بچہ غصے ہو رہا ہو، کسی پر چلا رہا ہو، تو فوراً اس کو چپ کروانے کی کوشش نہ کریں، اس کو اپنی فیلنگز کو باہر آنے دیں۔ جب وہ پرسکون ماحول میں ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس سے بات کریں اور اس کو غصے کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے بچے کو سمجھانے اور سلجھانے کا۔ اس لیے اچھی عادات کو پیدا کرنا یہ والدین کا اولین فرض ہے کہ وہ اس چیز پر خاص نظر رکھیں کہ ان کے بچے کہیں بری عادات کا شکار تو نہیں ہو رہے، کیونکہ مستقبل میں ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی کا انحصار ان کی عادات پر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے باز پرس کی جائے گی۔ اس لیے والدین سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کتنی اپنے بچوں کی تربیت میں حصہ ڈالا اور کس طرح انہوں نے بری عادات بچے میں ڈیولپ ہونے سے ان کو روکا اور اچھی عادات ان میں پیدا کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، فی امان اللہ۔